آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے. آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے, اس کو بخار ہو جائے, گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے. آج کل ویسے بھی سیزن ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. اچھا بتائیے, آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ ہیں, وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجئے. نہیں, وہ رونے دیں گے آپ اس کو. آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں, بچہ رو رہا ہے دے دینا اسے آئس کریم, تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں تڑپ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا. ارے یہی بہتر تھا. ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا. علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا. کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا, وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا. کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے. کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا. ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا, مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی, مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی, مجھے کیوں مال نہیں مل رہا, میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا. ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, میری ماں, آپ کی ماں, دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے. کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے, اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے, جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا. کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے. سبحان اللہ. زندگی کا ایک اصول بنا لو, میرا کام, جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے, اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے. میرے لیے یہی بہتر ہوگا. آپ مزے میں آ جاؤ گے. اللہ سے دوستی کر لو. اے میرے رب, جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں. آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگ جانتے ہیں, کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے, یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا, 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا, میں لے لیتا, آج تو کتنی پرائس ہو گئی. یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا, نہیں لی, گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی. یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا. اسی ٹینشن میں رہتے ہیں, یہ کر لیتا, وہ کر لیتا. ارے نہیں کیا, نہیں ہوا, وہی میرے لیے بہتر تھا. جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. خدا کی قسم, جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا, رب سے دوستی کر لی, رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا, زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے. ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں. کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے, اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے. ہائے ہائے اللہ, حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے, اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, مگر جب سر پہ پڑتی ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے, سچا یقین عطا فرمائے, سچا بھروسہ عطا فرمائے. اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا, آپ کی مشکل, آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی, آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی.